ہاں جی اچھا علی بھائی اس پہ تھوڑا اجازت دیتے ہیں تو ایک چھوٹی سی بات. جی جی کریں کریں. اچھا وہ یہ ہے نا کہ جو آپ تو بات کرتے ہیں نا علماء کی یا اہل تصوف کی یا ان لوگوں کی جن کی بقول آپ کے روزی روٹی دین سے جڑی ہے. آپ دیکھیں نا حضرت علامہ اقبال جو ہیں وہ تو ایک مطلب پی ایچ ڈی اسکالر ہیں ان وقتوں کے کہ جس وقت شاید لوگ میٹرک بھی بڑی مشکل سے ملتا تھا. ان کے بارے میں اس قسم کی باتیں آتی ہیں اور غالباً ان کے بیٹے نے بھی لکھی ہیں, ان کے ملازم نے بھی لکھی ہیں کہ وہ بزرگ آئے اور انہوں نے کہا جی آدھی رات کو چلے جاؤ, لسی لگا کر بیٹھے ہوں گے اور اس نے بات جی شاہ جی میں نے سنی میں نہیں یہ کس کے بارے میں میں کہتا ہوں کہ ڈاکٹر اقبال جو کہ دنیا سے جا چکے ہیں وہ سامنے ہوتے ہیں نا جی تو ہم ان کو کہتے ہیں ہاں جی اے بیٹھے جے اسی اے جیو آ گیا جے اے آر وائی آ گیا جے اے دنیا ٹی وی آ گیا جے لے آؤ اپنا لسی والا بابا, تو انشاءاللہ بابا قیامت تک نہ آتا. یہ سارے کے سارے جھوٹے واقعات ہیں. ٹھیک ہے نا جی, ان کی کوئی اصل نہیں. کیا 1400 سال میں دین صرف آپ اکیلے کو سمجھ آئے, باقی تمام امام بزرگ محدث مفتی مجتہد سب گمراہ ہیں؟ نہیں, میں نے کب کہا ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ اماموں کو جو سمجھ آیا تھا نا انہوں نے جو آگے سمجھایا نا وہ میں نے سمجھایا. آپ لوگ تو اماموں کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہم جب آپ کو بخاری مسلم کے حوالے دیتے ہیں تو آپ کہتے ہیں دین کتابوں میں نہیں ہے بابوں میں. ہم کہتے ہیں پھر کتابیں کس لیے ہیں؟ تو ہمارا کب دعویٰ ہے کہ ہمیں کوئی دین خود سمجھائے؟ میں نے آج تک قرآن کا ترجمہ لکھ کے کسی کے حوالے کیا کہ سارا میرا ترجمہ پڑھو. میں نے ہمیشہ یہ کہا کہ بریلوی ہو تو حمزہ بریلوی کا ترجمہ پڑھو. اب حمزہ بریلوی صاحب نے ایاک نعبد و ایاک نستعین کا ترجمہ کیا کیا ہے؟ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کریں اور تجھی سے مدد چاہیں. اب آپ اگر مجھے کہیں گے حمزہ بریلوی صاحب تو بزرگوں سے مانگتے تھے, میں کہوں گا قرآن میں تو انہوں نے جو ترجمہ کیا وہ تو یہ کیا ہے. اب وہ خود اپنے ترجمے پہ نہیں چلتے رہے تو میرا کیا قصور ہے؟ بخاری کا ترجمہ اگر آپ کے علماء نے کیا ہے اور اس میں نماز کا طریقہ رکوع میں جاتے وقت رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کے ساتھ لکھا ہے اور آپ کا ترجمہ کر کے بھی اس پہ عمل نہیں کر رہے, تو سر مجھے کس چیز کا آپ گلا شکوہ دے رہے ہیں؟ منو کو پیٹ دو, اللہ دے بندے ہو اور اپنے رو پیٹو. اور میں تو آپ کے بزرگوں کی ترجموں اور ان کی تفاسیر کی طرف لوگوں کو بلا رہا ہوں, آپ نے خود عمل کرنا چھوڑ دیا ہے. تو میرے ساتھ کون سا روندا ہے؟ باقی میرا مسئلہ 179 انجینئر محمد علی مرزا عوام الناس کی عدالت میں جو آپ کے ساتھ ہی 20 سوالات ہیں اس میں اس پہ بڑا کھل کے بولا ہوں. آج میرا اتنا ہی کافی ہے. کیا ایک چھوٹا سا عرض کیا ہے, نہ میں وہابی نہ میں وہابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی, بس یہ لے لیں. آخر تمام مکاتب فکر کے علماء کیا پاگل ہو چکے ہیں جو کہہ دیتے ہیں کہ انجینئر محمد علی مرزا کو مت سنو, اس سے بچو, یہ گمراہ ہے, اس کی اور آپ کی ہردرمی کی انتہا ہے کہ آپ اس کے باوجود یہ بھی کہتے رہتے ہیں کہ تمام علماء کو سنو. آخر آپ کی اس جنگ میں عام آدمی کرے کیا؟ عام آدمی یہ کرے کہ پہلی تو بات ہے وہ یہ دیکھے کہ ہٹ دھرم کون ہے. ہٹ دھرم وہ ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ میرے علماء کے علاوہ کسی کو نہ سنو, یا وہ ہے جو کہتا ہے بھائی سب کو سنو, خود دیکھو کہ کون صحیح بات کر رہا ہے. آپ بھی ذرا مجھے بتا دیں ایک مہذب معاشرے کے اندر بریلوی کہتا ہے جی میرے علماء کو سنو, دیوبندیوں کو نہ سنو, دیوبندی کہتا ہے میرے کو سنو, بریلوی اہل حدیث شیعہ کو نہ سنو, اہل حدیث کہتا ہے میرے علماء کو سنو, شیعہ کو نہ سنو, بریلوی کو نہ سنو, شیعہ کہتا ہے میرے علماء کو سنو. سر انجینئر صاحب کہتے ہیں سب کو سنو, اس کے بعد خود پڑھو تو آپ کو پتہ چلے گا کون سنی ہے کون ٹنی ہے. جو پڑھ پڑھا کے بکش مسلمان ہے وہ سنی ہے اور جو نان بکش مسلمان ہے وہ ٹنی ہے. تو یہ تو ہماری سچائی پہ ہونے کی دلیل ہے کہ ہم لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ سنو. اس میں ہم پہ ہٹ دھرمی کا کون سا فتویٰ؟ ہٹ دھرم وہ ہے جو کہہ رہے ہیں کہ اس کو نہ سنو. رہا کہ باقی علماء کا یہ کہنا کہ جی انجینئر کو نہ سنو تو کیا علماء پاگل ہیں؟ میرے بھائی مجھے تو چھوڑ دیں, کیا یہ علماء اپنے فرقوں کے علاوہ دوسرے علماء کو سننے کا مشورہ دیتے ہیں؟ وہ صرف یہ تو نہیں کہہ رہے کہ انجینئر کو نہ سنو. وہ اگر کوئی بریلوی ہے تو یہ کہے گا کہ آپ دیوبندی علماء کو بھی نہ سنیں, اہل حدیث کو بھی نہ سنیں, شیعہ کو بھی نہ سنیں, اور انجینئر محمد علی مرزا کو بھی نہ سنیں. میں اکیلا تو نہیں ہوں, میں اسی وجہ سے کہنا 99 قتل تھے تسی بھی کیتے رہے, ٹھیک ہے نا, میں تو سارے زندہ کرتے رہے, میں کہا جی سب نو سنو. ہمیں یہ کانفیڈنس ہے یہ سب کو سنتے ہیں نا ہمارے پاس آتے ہیں. ہمیں جب کوئی آگے کہتا ہے نا وہ مسلم شریف میں ایک حدیث ہے گھوڑوں کے دموں والی رفع الیدین کے خلاف, ہم یقین کریں لڑیاں ڈالتے ہیں کہ یار یہ شکر ہے اس کو اس کے مولوی نے یہ حدیث بتائی ہے, اب ہم اس کو مسلم شریف اس کے مولوی کا ترجمہ دکھائیں گے, اے مولوی سے گھاٹا فٹ ہو جائے گا جا کے. کوئی یار یہ تو سلام پھیرتے وقت تھا, اس پہ باقاعدہ باب ہے, امام نسائی کا باب, امام ابو داؤد کا باب, امام نبوی نے مسلم شریف میں باب باندھا, ابن حبان کا باب. میرا ایک وہ گھوڑوں کی دموں والا ایک کلپ بھی آ چکا ہے, تو وہ خود بخود پھر شروع کرے گا, ٹھیک ہے نا. اس لیے ہم بیچتے ہیں, انشاءاللہ آندہ بھی بھیجیں گے, ہمیں تو اعتماد ہے. یہ تو ان کو ہوتا ہے کہ جناب وہ کہیں چندہ, دوسرا یہ ہے کہ ہمیں چندے کا بھی کوئی خطرہ نہیں نہ ہوتا, ہمیں تو لینا نہیں ہے. میرے پاس لوگ یقین کریں لاکھوں روپے آفرز کرتے ہیں آ کے, ہم کہتے ہیں میرے بھائی اپنے ہی وہاں پہ دیکھیں کسی کو دے دیں, ہمیں نہ اس فتنے میں آپ ڈالیں. تو ہم ان کو کہیں کہ یہ انجینئر صاحب ہٹ دھرم نہیں ہے, یہ بڑی نیکی کر رہے ہیں, یہ چندے بھی لوگ لے کے آتے ہیں آپ کے پاس جن کو آپ کے پاس بیچتے ہیں. وہ یہاں پہ ایک بھائی ریورٹ ہوئے, دیوبندی تھے,
ان کے مولوی نے کو 25-30 مولوی بلا کے پوری دعوت کی اور ان کا یار یہ گمراہ ہو گیا، علی کے لیکچر سنتا تھا یہ وہ. ان کے پاس گئے، انہوں نے کہا جی بھئی علی، میں کوئی علی میرا کوئی لگدہ لانا نہیں ہے، وہ جو دلیل سے بات کرتا ہے میں نے خود کتابیں ساری خرید لی ہیں، وہ علی کی چھپی ہوئی نہیں ہے، آپ لوگوں کی ہے، میں نے تو وہ پڑھ کے تو سنت کے مطابق نماز شروع کی ہے اور باقی عقائد اپنے صحیح کی ہیں، تو آپ مجھے کوئی دلیل ہے تو بتائیں. ان کا دلیل کو چھوڑیں، آپ علی کے لیکچر میں نہ جایا کریں. اس نے کہا کہ نہیں آپ گمراہ ہو جائیں گے. اس نے گمراہ کیا، اس نے تو کوئی غلط بات تھی، میں نے اگر آپ کو چھوڑ دی غلط بات تو میں اس کو بھی چھوڑ دوں گا، کیونکہ میں نے تو کتابیں خود خرید لی ہیں، کتابی ہو گیا ہوں نا، نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. کرتے کرتے نا اس کو سمجھ آ گئی کہ وہ انجینئر صاحب جو ہمیں سمجھاتے تھے نا وہ بات ہوگی اس میں. اس نے کہا یار بات یہ ہے، وہ بندہ ایک دیوبند کی مسجد کو 20,000 روپیہ مہینے کا چندہ دیتا تھا، ان کے بجلی اور باقی خرچے اس نے اٹھائے ہوئے تھے. 20,000 روپیہ آج کے دور میں بڑی رقم ہے. اس کو سمجھ آ گئی کہ چندے کا مسئلہ ہے. اس نے کہا اچھا بات یہ کہ میں علی کے درس میں جاتا ہوں لیکن وہ تو چندہ نہیں لیتا، میں جو آپ کی مسجد کو چندہ اور جو دے رہا ہوں میں انشاءاللہ اسی طریقے سے آپ کی خدمت کرتا رہوں گا. انہوں نے کہا پھر ٹھیک ہے جایا کرو. اور اس بندے نے مجھے بتایا ان میں سے ایک مولوی نے یہاں تک کہہ دیا ساڑھے لو تو قادیانی بھی ہو جا، سانو کوئی نہیں پرواہ، جا قزمہ نو کھا پر مسجد ہی چندہ دیا کر. قادیانی کا لفظ اس نے استعمال کر دیا. سر یہ آپ کے ایمان کے ساتھ کوئی ہمدرد نہیں ہے، یہ حامی ہیں جو آپ کے ساتھ ہمدردی کر رہے ہیں، یہ کوئی ہمدرد نہیں ہے. یہ کہتے ہیں آپ ہمیں چندے دو تو بس ٹھیک ہے ہماری ہمدردیاں آپ کے ساتھ ہیں، ادر آپ جو مرضی ہو جاؤ. اسی لیے آپ دیکھیں نا جناب، یہ ویسے تو فتوے لگاتے ہیں فلاں کی کمائی حرام کی، فلاں کی کمائی. آج تک آپ کسی مولوی کے پاس 1 لاکھ روپے لے کے جائیں اور وہ آپ سے پوچھتا ہے کہ سر آپ کی کمائی کون سی ہے؟ تو یہ پھر ٹی وی پہ کے فتوے کیوں دے رہے ہوتے ہیں کہ جی رزق حلال اور حرام؟ کیوں نہیں پوچھتے ہیں؟ ان کو تو بڑے بڑے اسمگلر ہوتے ہیں پاکستان لیول کے، جو ان کے مدرسوں کے خرچے جنہوں نے اٹھائے ہوئے ہیں، ان کو پتہ ہے یہ اسمگلر ہیں، حرام کے مال کے اوپر چلا رہے ہوتے ہیں ان معاملات کو. نہیں وہ کہتے ہیں نا جی ہم اس کو لیٹرینوں پہ لگاتے ہیں پیسہ، ہاں یہ کہتے ہیں وہ جی 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 ان کا ٹھیک ہے. میں یہ بانے جڑے نا پرانے سن، پہلی دفعہ چندہ ملا ہوتا لیٹرینے تے لا لیا، اس تو بعد کے لوٹیاں تے لاندے نے، سونے کے لوٹے رکھے ہوئے وہاں پہ. وہ کتنی لیٹرینے بنوائیں گے یار؟ لیٹرینے تو فکس ہیں، وضو کی ٹوٹیاں تو فکس ہیں، وضو کے تو نہیں لگائیں گے لیٹرین. اور دوسرا لیٹرین میں کیا ہم ناپاکی کے لیے جاتے ہیں یا طہارت کے لیے؟ اس کا مطلب آرام کے پیسوں سے یہ لوگوں کی طہارت کروا رہے ہیں، استنجے کروا رہے ہیں، تو آگے کام کتوں ٹرنا ہے؟ طہارت تو کنجی ہے نماز کی. آپ نماز شروع کرنے کے لیے جس چیز کے محتاج ہیں وہ آپ آرام کے پیسوں میں لوگ کروا رہے ہیں. ایک تو یہ جواب پھکی والا، اور دوسرا پھکی والا کہ یہ کتنے ٹائلٹس بنوائیں گے. ٹھیک ہے نا، تو ٹائلٹ کی صفائی پہ بھی اتنا خرچہ کوئی نہیں آتا. وہ یہ پرانے بانے ہو گئے، آپ یہ خاموشی اختیار کرتے ہیں، آنکھیں بند کر لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں تحقیق زیادہ نہیں کرنی چاہیے تھی. اچھا اگلا سوال جو ہے جی اسی میں آپ کے سوال سے ریلیٹڈ بھی بات ایک آئے گی کہ مولانا طارق جمیل صاحب کی طرح آپ بھی میٹھی میٹھی باتیں کر کے